الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے جو خشوع و خضوع کا مسئلہ ہے اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اب یہ جو لفظ خشوع ہے نا، اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے نماز کے حوالے سے اس کا معنی اور ایک ہے مطلقاً اس کا معنی۔ تو پہلے نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ساتھ نماز کا بھی ذکر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، اور جن کو یقین ہے ہی نہیں ہے، یقین میں کمزوری ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے نماز مشکل ہے۔ تو یہاں پر خاشعین کا لفظ ہے، تو نماز میں خشوع و خضوع کا کیا مطلب ہے، یہ مسئلہ آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ جو ادا کرتے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے وہ ایمان والے کہ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایسے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ جو لوگ اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اور جو لوگ غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور بے توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہلاکت کے بارے میں فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، بے پرواہ ہے۔ تو اب قرآن پاک میں تو ایسے حدیث پاک کے اندر بھی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ہے، وہ مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس میں 3 سوال ہوئے تھے اور تیسرا سوال یہ تھا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہی خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات اور حدیث مبارکہ ہیں جس میں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بخشش کے وعدے فرمائے ہیں، کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خشوع و خضوع کا معنی کیا ہے، بس یہ بات آج آپ سمجھنی ہے۔ تو خشوع و خضوع کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو دل و دماغ بھی نماز میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور انسان کے یعنی ذوق شوق، اس کے خیالات، اس کے دل کی جو توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کا نام کیا ہے جی؟ خشوع و خضوع ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلا معنی ہے خشوع و خضوع کا، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ جیسے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سر کو جھکا لینا اس کا نام خشوع نہیں ہے، اور نہ ہی موٹا کھانا یعنی کہ سخت کھانا کھانا اور موٹے کپڑے پہننا، تو اس کا نام خشوع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ مطلب ہے کہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یا دل میں عاجزی ہونا، دل میں تقوی کا ہونا۔ اور فرماتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض فرمائی ہے نا، اس کو ادا کرتے وقت اپنے دل کو اس کے ادا کرنے کے لیے خالی کر لینا، مطلب باقی چیزوں سے خالی کر لینا۔ دیکھو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تو تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینے والی۔ مطلب یہ ہے کہ اب جب نماز میں کھڑے ہو گئے، اب باتیں کرنا حرام ہو گیا، کھانا پینا حرام ہو گیا، چلنا پھرنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ تو مطلب دل کو بھی خالی کر لینا۔ ایک تو نا بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہم کام کاج چھوڑ کے آ گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، ایک ہے کہ دل جو ہے نا وہ بھی باقی چیزوں کے خیالات سے آزاد ہو جائے۔ جیسے باقی ہم دکان بند کر دی، ہم نے کاروبار بند کر لیا، گھر چھوڑ کے آگے مسجد میں کھڑے ہو گئے، تو بالکل ایسے جو ہمارا دل ہے نا وہ بھی دنیا کے خیالات چھوڑ کے کدھر متوجہ ہو جائے؟ ہاں، سارے بولیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ معنی ہے خشوع کا۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ سر جھکا کے نا بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا سر اٹھاؤ۔ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ خشوع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جی دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اس کی جو توجہ، اس کا جو خیال ہے اور اس کے جو پیدا ہونے والے نظریات ہیں یا خیالات ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو اسی کا نام خشوع ہے۔ ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی نمازیں اور اہل بیت حضرات اور اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، ان کی نمازیں حدیث کی کتابوں میں ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کس انداز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے،
اور کس طرح نماز پڑھتے تھے، اور واقعتاً ان کی نمازوں میں پورا خشوع پایا جاتا تھا، ہیں جی۔ تو ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان کو تیر لگا تھا تو نکالتے ہوئے بڑی درد ہو رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز میں نفل کھڑا ہوتا ہوں نماز نفل پڑھنے کے لیے تو تم یہ تیر کھینچ لینا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ اصل میں خشوع تھا ان کی نمازوں میں، کیا تھا بھائی؟ ہاں۔ اور تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہو کے جو آپ جنگ کے جو نقشے تھے وہ بنا لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی توجہ نماز میں ہٹتی نہیں تھی، یعنی اتنا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی خشوع کا تعلق اصل میں تو دل کے ساتھ ہے، کہ دل انسان کا وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو۔ تو اور یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جب نماز کے جو الفاظ ہیں نا ان پہ دھیان دیتا ہے، اور نماز کے جو الفاظ کا جو معنی ہے نا کہ بھئی ان کا معنی کیا ہے، اس کی طرف انسان جب زیادہ توجہ کرے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر انسان کی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی بھی چیز آپ دیکھیں دنیا میں بغیر محنت کے اس میں بندہ کمال حاصل نہیں کرتا، تو بالکل ایسے ہی نماز کے اوپر جب ہماری محنت ہوگی نا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر وہ نماز اس درجے کی بن جاتی ہے۔ تو بے شک بندہ روزانہ 2 رکعت بھی ایسی نیت کر کے پڑھ لے نا، تو اسی نیت کے ساتھ کہ یار میں نے یہ جو 2 رکعت پڑھنی ہے اس میں مکمل میں نے اللہ کی طرف توجہ رکھنی ہے، کسی اور طرف میں نے خیال نہیں لے کر جانا، تو انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جب مشق کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اس میں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھو نا آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشق کر کے تو بڑے بڑے فن حاصل کر لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کے اندر مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے ان کی دل و دماغ کی پوری توجہ ہوتی ہے ادھر، وہ توجہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی حقیقت بات ہے کہ نماز کے بارے میں جو قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ اسی وجہ سے آج ہمیں انعام حاصل نہیں ہو رہے کہ ابھی تک ہماری نماز پہ محنت نہیں ہو رہی، اور جن لوگوں نے محنت کی ہے تو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں دکھائی ہیں۔ تو ایک تو یہ معنی آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی نماز میں خشوع و خضوع کا معنی کیا ہے، تو بھئی دل کا متوجہ ہونا۔ ایسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز انسان کو بے حیائی اور فحاشی سے نہ روکے تو وہ نماز انسان کو اللہ سے دور ہی کر دیتی ہے۔ مطلب ہے کہ جب انسان نماز میں اپنا دل و دماغ حاضر نہیں رکھتا اور بس نماز کو بے توجہ سے ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ہاں اس قبول نہیں ہوتی، اور جو اس پر انعامات کا وعدہ ہے وہ انعام انسان کو ملتے نہیں ہیں، تو وہ بجائے اللہ کے قریب ہونے کے انسان کو اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ لہذا اس وجہ سے انسان کو یہ خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے توفیق دیتے ہیں نماز پڑھنے کی، لیکن تھوڑی سی توجہ بھی نماز کے اوپر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہوگی بات کہ انسان کا جو دل ہے وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور دل کی جو توجہ ہے اور دل کی جو یعنی تقویٰ ہے اس کا نام ہے خشوع و خضوع۔ دوسرا معنی یہ ہے نماز میں خشوع و خضوع کا کہ انسان کی نماز کا جو ڈھانچہ ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کیونکہ ظاہر ہے جتنے بھی اعمال ہیں جتنی بھی عبادات ہیں وہ فرض تو اللہ نے فرمائی ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دنیا میں معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ لہذا آسان لفظ ہے اس کا سنت کے مطابق نماز پڑھنا، سنت کے مطابق، جیسے میں نے پرسوں کے درس میں بھی عرض کر دیا تھا کہ جب ہم کھڑے ہوں تو سنت کے مطابق کھڑے ہوں، نظر ہماری سجدے کی جگہ ہو، سنت کے مطابق ہم نے ہاتھ باندھے ہوں، سنت کے مطابق ہمارا رکوع ہو، سجدہ ہو، اتحیات ہو، قیام ہو، یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں۔ تو یہ ظاہری ہے خشوع و خضوع، یہ ظاہری خشوع و خضوع ہے۔ اور جو دل کی توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، نماز کے الفاظ پر غور کرنا، نماز کے الفاظ کے معنی پر غور کرنا، اس کا نام ہے دل کا خشوع، اور یہ دونوں نماز کے اندر ضروری ہے۔ اتنی بات آپ حضرات کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سب کو سمجھ آ گئی۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے، اب سوال یہ ہے اگلا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، تو آیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو اس میں جمہور جو فقہا جو قرآن و حدیث کے اسپیشلسٹ ہیں، ماہرین ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں اس کا خشوع و خضوع نہیں ہوتا تو اس کی نماز یہ نہیں ہے کہ سرے سے باطل ہوگی، بس اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نماز پر جو انعامات کا وعدہ ہے وہ انعام اسے نہیں ملیں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یعنی فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ جیسے ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے تو نماز کی روح ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ بات سمجھا گئی؟ یعنی کہ نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع و خضوع۔ بالکل اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ہے روزہ رکھنا،
یہ ہے روزے کا ڈھانچہ کہ صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوکا پیاسا رہے. اور ایک ہے روزے کی روح، گناہوں سے بچنا. مثلا ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن نظر غلط استعمال کرتا ہے، کانوں کو غلط استعمال کرتا ہے، زبان کو غلط استعمال کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے. اب اس کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس روزے پر جو انعام ملنے ہیں وہ نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزے کی جو روح ہے اس نے حاصل نہیں کی. بالکل ایسے میرے بھائیوں دیکھو نا، یہ باتیں میں نے کل بھی کہا تھا، بھی ایک دعا ہم کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہے نا بس دیکھو دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دنیا کی، اور زندگی کا پہیہ بس بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ یار میں روزانہ کوئی 2 رکعت ایسی پڑھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں، اللہ پاک کی طرف میری توجہ ہوتی ہے جی. اللہ معاف کرے، ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر ہماری فکر واپس ہوتی ہے، ہم نے پہنچنا بھی ہے، ہم نے وہاں پر بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جیسے نماز بندہ روزہ رکھتا ہے نا، تو اگر گناہ بندہ نہ چھوڑے تو روزے کی روح حاصل ہے. اور اگر روزہ رکھ کے بندہ گناہوں سے باز آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کا ڈھانچہ بھی بنا لیا اس عبادت کا، اور ساتھ اس کی روح بھی حاصل کر لی. ایسے ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے دل و دماغ کو بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان جو ظاہری نماز کا ڈھانچہ ہے وہ بھی سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نماز والی عبادت ہے تو اس کا گویا اس نے ڈھانچہ بھی بنا لیا ہے اور اس کی روح بھی حاصل کر لی ہے. اور یہی وہ نماز ہوتی ہے میرے بھائیو جس میں انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. تو جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے نا، یہ جو نماز اس نے پڑھی ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرے گی. کیا کرے گی؟ سفارش کرے گی. اور اس کے علاوہ تو بڑے فضائل ہیں نماز کے جی. تو یہ جتنے بھی فضائل ہیں نا وہ اسی نماز کے اوپر میرے بھائیوں جو خشوع و خضوع والی ہوتی ہے. تو لہٰذا آج سے ارادہ فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ نبی اپنے نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے نزدیک سب سے پہلے جو چیز دنیا سے اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع و خضوع ہے، کہ بھری مسجد میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا. پوری مسجد کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا، مسجد بھری ہوگی نمازوں سے لیکن ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا. اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی. اور آخری بات آج کے درس کی وہ بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جب کئی لوگ سنتے ہیں نا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کم علم ہوتے ہیں، یہ یوں سمجھے کہ حکیم نیم حکیم ہوتے ہیں. بات سمجھا رہی ہے نا؟ مسئلہ کہ کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لی اردو کے گھر میں رکھی ہے، کہتے ہیں یار جب تک نماز میں خشوع نہ ہو تو نماز کا فائدہ کیا ہے. جیسے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اور یار جب داڑھی سنبھالنے نہیں ہوتی تو داڑھی رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، کلمہ سنبھال لیا لیکن داڑھی نہیں سنبھال سکتے. یا کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اور یار جب روزہ رکھ کے بندہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا. ایسے وہ لوگ کہتے ہیں نماز سے جان چھڑانے کے لیے، یار جب ہماری توجہ ہی نماز میں نہیں ہوتی ہے جی تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. اس بات کا جواب سمجھ لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک بندہ نماز پڑھے اس میں خشوع و خضوع نہ ہو تو اس کی نماز میں بہت کمی ہے، لیکن یہ بندہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے جو بے نمازی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور اس پر ایک عجیب بات آپ کو سناؤ. دیکھیں یہ جو عمارت بنتی ہے اس کا جواب سمجھ لیں نا ذرا. جب کسی کو سمجھانا ہو تو بندہ سمجھا بھی سکتے ہیں. جب عمارت بنتی ہے بڑی سے بڑی تو پہلے بنیاد رکھتے ہیں نا، یا پہلے دن عمارت کھڑی ہو جاتی ہے؟ پہلے بنیاد رکھتے ہیں، بنیاد کے بعد پھر آہستہ 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 اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بھئی انسان آئے گا نماز شروع کرے گا تو خشوع پیدا ہوگا نا. پہلے دن تو خشوع پیدا نہیں ہو جائے گا. کیوں جی؟ وجہ سے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت ہماری نمازوں میں تو دکھاوا ہے. توجہ رکھنا ذرا، ہماری نمازوں میں آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو. پہلے بندہ جب عبادت شروع کرتا ہے نا اس میں پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت بن جاتی ہے. پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ آئے تو صحیح نا، بندہ چلتا رہے، لگا رہے، آتا تو رہے نا بندہ. تو یہ تو نہیں ہے، یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہر انسان کے اعتبار سے سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ نمازی ہے نا، 1-2 نمازیں پڑھتا ہے، اس کو اس کی جگہ مطمئن کرے گا. ایک بندہ حاجی ہے تو اس کو اس کی جگہ مطمئن کرے گا. ایک بندہ عالم قاری ہے اس کو اس کی جگہ مطمئن کرے گا، اور ایسے ایسے گناہ کروائے گا کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا. تو اس لیے یہ بھی اس کی چالیں ہوتی ہیں. وہ جی نماز میں خشوع نہیں ہے تو ہماری نماز میں تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. جب ہم داڑھی سنبھال نہیں سکتے تو داڑھی رکھنے کا فائدہ کیا ہے. جب روزے کے اندر ہم گناہ چھوڑ نہیں سکتے تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب سمجھ آ گیا نا. ہے جی، مقصد یہ ہے کہ انسان آئے، کوشش کرے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پھر وہ بعد میں کفیت حاصل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ انسان محنت کرتا رہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.